ہمارے دلوں میں عشق نبی کی چنگاری پیدا کرنا اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کے حقیقی معنوں میں محبت پیدا کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اقبال نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ رہتے ہوئے بھی ادھورا ہونا اور سب اعمال اور عبادات کے باوجود بھی خالی پن کا محسوس ہونا وقت ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس نماز ہو، روزہ ہو، دیگر عبادات ہوں، تقویٰ ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نہیں ہے تو اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ میں یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے زیادہ اس شخصیت کو میں مدعو کرنا چاہتا ہوں جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ مدور کی سرزمین پر دین حق کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے کام کے لیے اور اس عظیم الشان کاز کے لیے کہ یہاں کے ہر گھر میں دین پیدا ہو جائے، ہماری بچیاں باپردہ ہو جائیں، ہمارے بچے دیندار ہو جائیں اور یہاں کے رہنے والے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگانے والے بن جائیں اور ہر ایک کے دل میں دین کی حقیقی معنوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ اس کاز کے لیے اور اس کام کے لیے محنت کرنے والی عظیم شخصیت، اس سے میری مراد میرے والد گرامی حضرت مولانا حافظ مقصود احمد طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و ناظم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم NTR نگر LB نگر حیدرآباد و صدر جمعیت علماء ضلع نرنگا ریڈی سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مجمع اب تو بھر چکا ہے، لیکن سلام کا جواب بہت آہستہ آ رہا، ذرا زور سے جواب دیجئے۔ وعلیکم السلام بولیے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاگ رہے آپ لوگ، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، مجھے کھل کے بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پر جناب الحاج محبوب شریف صاحب دامت برکاتہم، جناب عبدالرحمن اظہر صاحب، عزیزم عبدالرشید صاحب اور مولانا مفتی تجمل صاحب اور مولانا عبدالرحمن صابر صاحب اور مولانا سعید صاحب، خورشید صاحب اور ہمارے مخلص دوست جو ماشاءاللہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، جناب الحاج محمد ہاشم صاحب اور عبدالجبار صاحب اور میرے صاحبزادے مفتی عبید اللہ یاسر اور ہمارے مجیب بھائی ہیں سید مجیب الدین صاحب اور بھی جو علماء کرام ہیں جو ہمارے
محترم دوست عثمانی صاحب ہیں اور بھی احباب ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت ہیں، ان سب کے سامنے اور جمیع اہلیان محلہ مدور اور سامعین کرام، اور میں خاص طور پر خواتین کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سواریوں کے نہ ہونے کے باوجود پیدل سفر کر کے گاؤں سے یہاں تک آئے ہیں، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ ہمت کی بات اور بھی ہے ان کے اندر ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے اس گاؤں کے اندر رمضان میں 3 پارے تراویح کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں یہ عورتیں ماشاءاللہ، 3 پارے، اور مسجد میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب بولے صاحب ہم مسجد میں 1.25 پارہ کھڑے کے نہیں پڑھ سک رہے، آپ 3 پارے کئی کو پڑھا رہے، تو میں بولا پڑھنے والے پڑھ رہے، پڑھانے والے پڑھا رہے، پریشانی ہمارے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ کہا ان سے۔ تو میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور کافی تعداد میں آ گئی ہیں۔ اب میں ہمارے مجیب بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا اور حصہ بڑھا دیں، یہاں کی جتنے کرسیاں ہیں شطرنجیاں ہیں وہاں پر خواتین کے لیے ڈال دیں تاکہ وہ لوگ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اگر گھر کی خواتین نیک بن جاتی ہیں تو سارا خاندان، ساری خواتین اور بچے بچیاں سب کے سب نیک بن جاتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنے وطن میں 67 کی جو میری پیدائش ہے، یہاں سے چلا گیا، 8 سال 9 سال کی عمر تھی، اس کے بعد پھر میں ایک سبب بنا یہاں پر آنے کا، تقریباً 6.5 سال سے یہاں پر آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ لوگ یہاں کا ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ ہمت دلا رہے ہیں، ہمت کے ساتھ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، مدر والے ہیں جو دور دراز ویچرینی سے یہاں پہ آئے ماشاءاللہ، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، کئی وہاں سے گاڑیوں سے بس سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر مرمامل سے، سلاخ پور سے، لدنور سے، ریبڑتی سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے۔ اور ایک گاؤں 2 گاؤں میں دیکھا ابھی اس سفر میں، اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، قریب سے دیکھنے کا موقع ملا مجھے۔ ایک تو ہے علی آباد جس کا تذکرہ مولانا اظہر صاحب نے فرمایا، وہاں پر مکمل خالص مسلمان رہتے ہیں، تقریباً 200 گھر ہیں وہاں پہ۔ تو جب مجھے خیال ہوا کہ وہاں پر بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، جلسہ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ دینی لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو، اس طرح کے کام وہاں پر کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے مرمامل میں خاص طور پہ ہمارے مولانا حافظ عبدالودود صاحب جو سلاخ پور میں مدرسہ فیض العلم میں پڑھے، وہ بھی اس جلسے میں موجود ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی جو اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں، مقرر ہیں، حضرت مولانا عبدالحادی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان سنیں گے۔ پھر راستے میں ہیں اور علماء کرام، صدر جلسہ جناب حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش راستے میں ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا پیر خلیق احمد صاحب صابر جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شعراء تشریف لائیں گے، ان کے کلام سے ہم لوگ مستفید ہوں گے، علماء سے مستفید ہوں گے۔ اس وقت میں ایک تمہیدی بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، اور یہ عام طور پہ لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو شکریہ ادا کیا جاتا ہے آخر میں کیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس وقت میں پہلے وہی کام کیا ہے تاکہ میں نقد ان سب کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اور اس وقت میں ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں دور دراز مقام سے دین کی بات سننے کے لیے، اسلام کی بات سننے کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے، اس کو تقریر میں ہو یا پھر نعتیہ کلام کے تحت میں ہو، یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے اس گاؤں کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پردے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ میں جب بالکل چھوٹا تھا، 6-7 سال کا تھا، مجھے اچھا یاد ہے، میری ماں اللہ ان کی جنت نصیب فرمائے،
تو وہ کہیں جانا ہوتا تو برقع پہن کر بچے کو باہر بھجاتے تھے. بچے کون تھے؟ امیر رہتے تھے اس میں. یا میرے بڑے بھائی صاحب ہیں جو اس جلسے کے سرپرست بھی ہیں، سدی پیٹ مسعود احمد صاحب ہیں. میرے والد صاحب کا نام منظور احمد صاحب، سدی پیٹ منظور احمد صاحب کے نام سے مشہور ہیں. میں ویسے ان کے ابا یعنی میرے دادا کا نام عبدالحق صاحب، حق صاحب کے نام سے مشہور ہے. تو بہرحال ہم چھوٹے بچوں کو باہر بھیج کر دکھاتے تھے کہ کہیں گلی کے اندر کوئی مردانہ تو کھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی جوان بچے تو کھڑے ہوئے نہیں ہیں، لوگ تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگر کھڑے ہوئے ہوتے تو ہمارے ذریعے ہی بول بھیجاتے کہ وہاں پر آپ لوگ جو ٹھہرے ہوئے نا ذرا سا ہٹ جائیے، خواتین یہاں سے گزرنا چاہتی ہیں، یہاں سے حالانکہ برقع پہن کے ہیں، اس کے باوجود پردے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا. پابندی اس درجے کی ہوتی تھی. آج وہ پابندی نہیں رہی. حیدرآباد میں بھی آپ دیکھیے برقع پہن کے رکشے میں بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد پھر رکشے کو پردہ لگا کے باہر نکلتے تھے. تو یہ ہمارے گاؤں کی بہت سی خصوصیات ہیں ماشاءاللہ. یہاں ہائی اسکول کے ہونے کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے بہت سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے. اور یہاں کے لوگ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی بنے. پروفیسر عبدالمطلب صاحب ان کا نام ہے. اور ایک وزیر اعظم بھی بنا یہاں پر پڑھا ہوا، بھلے ہی اس نے صحیح کام نہ کیے ہوں لیکن یہیں کا پڑھا ہوا ہے وہ. تو اس گاؤں کے اندر ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بہت کام ہوئے، لیکن دینی اعتبار سے جس درجے کے کام ہونا چاہیے تھے وہ کام نہیں ہو سکے. سب معاش کی طلب میں اور معاش کی تلاش میں حیدرآباد چلے گئے. گاؤں دھیرے دھیرے خالی ہوتا گیا. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، گئے حیدرآباد سے دور، دلی، بمبئی، سعودی، امریکہ، لندن، جہاں بھی جانا ہے گئے. معاش کے لیے تلاش میں چلے گئے. الحمدللہ کوشش کیے، حاصل کر لیے. لیکن اب تو کم از کم لوٹے آؤ اپنے مکان کی طرف. اب تو کم از کم واپس چلے آؤ اپنے اس علاقے کی طرف جہاں پر ہمارے باپ دادا مدفون ہیں اور قبروں میں ہیں. لیکن ایک آس لیے ہوئے ہے کہ میرے بچے کبھی کبھار آئیں گے اور آ کر یہاں پر قرآن خوانی کریں گے، کچھ پڑھ کر میرے قبر پر پڑھ کر بخشیں گے. اس کے منتظر ہیں. کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کو بھی دیکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے بڑوں سے ہم نے سیکھا ہے یہ چیز. میرے جو استاد تھے عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کیا، جیب میں چنے ڈال کر گاؤں گاؤں پھرتے تھے اور جا کر دین کی تعلیم ان کو دیتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ بھئی اسلام یہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپس میں لڑنا چھوڑ دو. اور وہاں پر بھی ایک کربئی ایک علاقے کا نام تھا، وہاں آپسی اختلافات بہت تھے لیکن حضرت نے جا کر ان کو پیار محبت سے ملایا. اختلاف جو کرتا ہے، اختلاف سے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. یاد رکھیے، آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو ایک وہ مثال، مشہور مثال ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا جنگل جاؤ اور جا کر ایک ایک لکڑی لے کر آؤ. لکڑی لانے کے بعد کہا کہ لکڑی کو آپس میں قریب کر کر جما دو، اس کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد بڑے بیٹے سے کہا بیٹا اس لکڑی کو توڑ دو. کوشش کی اس نے، زور لگایا لیکن لکڑی نہیں ٹوٹی. پھر دوسرے بچے سے کہا، تیسرے بچے سے، چوتھے بچے سے کہا کہ اس کو توڑ دو لیکن نہیں توڑ سکے. پھر کہا دونوں مل کر توڑو، دونوں بھی نہیں توڑ سکے. تینوں مل کر توڑو، یہ بھی نہیں توڑ سکے. اچھا پورے بیٹے جو ہیں سب مل کر اس کو توڑ دو، تو لیکن نہیں توڑ سکے. اس کے بعد کہا اس گٹے کو کھول دو، لکڑی کے گٹے کو کھول دو. کھول دیا گیا. اپنے اپنی لکڑی اپنے ہاتھ میں لے لو. لکڑی ہاتھ میں لے لی. لینے کے بعد کہا کہ اپنے اپنی لکڑی کو توڑ دو. فوراً انہوں نے گھٹنے کو لگا کر تھوڑی دیر میں توڑ کر بازو رکھ دیا. تو باپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا کچھ سمجھے ہو؟
کہا ابا آپ نے کہا لکڑی توڑنے کے لیے توڑ دیے، ختم، نہیں اس سے کچھ سبق ملا؟ کہا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا بیٹا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے 7 8 6 جو بھی بیٹے ہیں، تم لوگ اگر جس طرح سے لکڑی ایک دوسرے سے ملی ہوئی رہی، یہ بڑا بیٹا نہیں توڑ سکا، دوسرا تیسرا پورے مل کر بھی نہیں توڑ سکے، میں اسی طرح سے تم میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، اگر آپس میں مل کر رہو گے تو تمہیں کوئی قوم نہیں توڑ سکتی۔ جیسا تم نے اپنی لکڑی کے اس گٹے سے الگ کرنے کے بعد اکیلے نے توڑ دیا، ویسے ہی تم جب اپنے خاندان سے بکھر جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے، تو سارے لوگ تم کو اسی طرح سے توڑ کر پھینک دیں گے جیسا تم نے اپنی لکڑی کو توڑا ہے۔ یہ مثال ہے۔ اختلاف سے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اور آدمی ایک دوسرے کو مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ہیلپنگ نیچر اس کا ہونا چاہیے۔ کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو بڑھانا، یہ چیز اپنے اندر رکھیے۔ خاص طور پہ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا چھوڑ دے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت ہے کسی کی برائی کو بیان کرنا، غیبت کرنا۔ اس لیے کہا گیا غیبت کسی کی نہ کرے، اگر غیبت کرے گا تو وہ گویا کہ ایسا ہے اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس لیے غیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے، ایک دوسرے کی برائی نہ کیجیے۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے عیب ہے اللہ تبارک تعالی، ہم سب عیب والے ہیں۔ بے عیب اللہ کی ذات ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو اللہ تبارک تعالی نے بے عیب بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے بہت سی خوبیاں دے کر دنیا میں بھیجا۔ ان کے جیسا اچھا، اکمل، افضل، اشرف نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ عرفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، پتھر کھائے اور ان مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ڈھائے گئے، لیکن برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے کام کو نہیں چھوڑے، برابر کرتے رہے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک بڑھیا وہاں پر کھڑی ہوئی ملی۔ اس بڑھیا نے دیکھا کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے، وہ آ رہا ہے، تو حضور نے بھی اس بڑھیا کو دیکھ لیا، قریب جا کر سلام کیا، کہا کہ اماں جان کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا مجھے بہت دور جانا ہے، یہ سامان ہے، ابھی میرا بچہ گیا ہے، وہ پھر آئے گا مجھے لے جائے گا۔ تو کہا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں جگہ جانا ہے۔ اماں جان یہ سامان میں لے کر چلوں؟ کہا بیٹا تم اٹھاؤ گے؟ کہا میں اٹھا لوں گا سر پر اور لے کر چلوں گا۔ چنانچہ وہ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بڑھیا نصیحتیں کر رہی ہے، بیٹا یاد رکھنا میری نصیحت کو کان کھول کے سن لو، کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام لوگ محمد بتاتے ہیں، احمد بتاتے ہیں، اس کے چنگل میں نہ پھنسنا، اس کے باتوں میں نہ آنا، اس وجہ سے کہ وہ پرانے والے جو دین ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اس سے پھرانے کی بات کرتا ہے، وہ اپنا ایک مذہب ہے اس کا، وہ مذہب پیش کر رہا ہے اپنے سامنے، اس لیے کبھی بھی اس کے قریب نہ جانا۔ یہ نصیحتیں کرتے راستہ تمام چلتی رہی۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا نے کہا بیٹا میرا مکان آ گیا، یہاں میرا سامان رکھ دو۔ حضور نے سامان رکھا، کہا میں جا رہا ہوں، اجازت مجھے دے دو۔ کہا بیٹا اپنا نام تو بتاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اماں جان اگر میں نام بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، بیٹا تم نے اتنا اچھا کام کیا، میری مدد کی، اور یہاں تک سامان سر پر اٹھا کر لائے ہو، مجھے تکلیف کیسے ہوگی؟ کہا نہ معاملہ ایسے ہی ہے کچھ۔ کہا بیٹا بتاؤ تکلیف نہیں ہوگی، مجھے تو خوشی ہوگی۔ تو اس وقت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان جس کا آپ راستہ تمام تذکرہ کر رہی تھی، جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اس کے چنگل میں مت پھنسنا، اس کا نام محمد ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو کسی اور کی نہ کرو، جو کہنے والا جس کا نام تم نے محمد کہا ہے وہ محمد میں ہی ہوں، یہ کہا۔ تو اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اس نے کہا بیٹا اگر تم ہو تو واقعی تم سچے ہو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا دو۔ تو حضور نے کس طرح کی قربانی دی، پتھر کھائے، زخم کھائے، رات رات بھر روتے تھے، نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر پیر ورم کر جاتے تھے، ان کے پیر پھول جاتے تھے اپنی امت کے لیے، اور ہم ان کے امتی ہیں، اور دعویٰ ہے فداہ ابی و امی لک مالی فدا، لک جانی فدا، میری جان فدا، میری مال فدا، ہر چیز فدا کا دعویٰ ہے، لیکن پریکٹیکل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر تذکرہ ہو وہاں پر ہم کو پہنچنا، دین کی بات کو سیکھنا، اور دین کے لیے مال بھی لگانا، جان بھی لگانا، اس کی کوشش کیجئے۔ جو مال اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے وہ ہمارا ہے، جو مال چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے بعد والوں کا ہے۔ جو لیں گے استعمال کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ میں اس وقت میں علماء کرام کی موجودگی میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا کہ آپ کا چہرے انور کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں کمرے میں ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی جو تھی وہ دیوار پر پڑتی تھی۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی آپ مسکراتے، آپ کے دندان مبارک نظر آتے تو اس کی چمک دیوار پر پڑا کرتی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کی تاریکی میں کوئی چیز نیچے گر جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی میں وہ چیز کو تلاش کر لیتی تھی۔ جسامت آپ کی ایسی کہ نہ آپ بالکل موٹے نہ بالکل دبلے پتلے، لمبی تفصیل اسی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ان کا تذکرہ سننے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ دور دراز سے آئے ہیں، آخر تک بیٹھ کر سنیے اور سن کر کچھ یہاں سے پیغام لے کر جائیے۔ ایسا نہیں کہ سننے کے بعد یہیں پر دامن جھٹک کے چلے گئے۔ ابھی آپ کو ہمت کے ساتھ بیٹھنا ہے، علماء کرام کے خطابات ہوں گے، پھر نعتیہ مشاعرہ چلے گا۔ آپ سوچیں گے علماء کرام کے خطابات تو لمبے نہیں، مختصر مختصر خطابات ہیں، تو آپ یہاں پر جم کر بیٹھیے۔ انشاءاللہ طعام کا بھی نظم ہو رہا ہے، آپ کو یہاں سے نماز کے بعد طعام سے فارغ ہو کر جانا ہے۔ خواتین میں انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ایک معلمہ کو دیا گیا ہے، جو ہمارے مدرسے کی صدر معلمہ ہے، وہ ہمیشہ خواتین یہاں کی سنتی ہیں، مانوس ہیں وہ۔ ان کے ایک بار تو آپ مجھ سے کہنے لگی وہ باجی کو بیان کے لیے بٹھا دیجئے، وہ صاحب آپ جا کے مسجد میں بیٹھ جائیے، یعنی اتنا مانوس ہے وہ۔ تو انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ خواتین میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد نماز ہوگی مردانے میں، پھر یہیں پر آپ کو طعام سے فارغ ہونا ہوگا۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ دو ساتھی کھانا یعنی دوپہر میں کھانے کے لیے بھوک زیادہ محسوس کرے تو کام کرتے کرتے تھک کر باہر نکل گئے کھانا کھانے کے لیے۔ جیسے یہ ہے باہر روڈ پر چلے گئے، وہاں پر دکانیں ہوٹلیں لگی ہوئی تھی، تو ایک ہوٹل پر نظر پڑی تو اس ہوٹل پر لکھا ہوا تھا اچھی ہوٹل۔ بولے کہ اچھی ہوٹل ہے، پھر پلٹ کے دیکھے تو لکھا ہوا تھا بہت اچھی ہوٹل۔ تو انہوں بولے اچھی ہوٹل میں تو کھائے ذرا، بہت اچھی ہوٹل میں کھا کے دیکھیں گے، بلکہ اندر گھسے۔ اندر گھسے تو دو دروازے ہیں اس کو، اور ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے اچھا کھانا، دوسرے پہ لکھا ہوا بہت اچھا کھانا۔ تو انہوں بولے اچھا تو اب تک کھائے ذرا، بہت اچھا کھائیں گے۔ اندر گھسے، اندر گھسے تو پھر دو دروازے ہیں، ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ سستا کھانا، بہت سستا کھانا۔ تو انہوں بولے سستا تو کھائے ذرا، بہت سستا کھائیں گے۔ اندر گھسے، اندر گھسے تو پھر دو دروازے ہیں، تو انہوں بولے دروازے پہ دیکھے تو اس پہ لکھا ہوا ایک پہ نقد کھانا، دوسرے پہ لکھا ہوا ادھار کھانا۔ تو انہوں بولے نقد تو کھایا ذرا، ادھار کھائیں گے۔ اندر گھسے، اندر گھستے ہی روڈ نظر آئی ان کو۔ جیسے روڈ نظر آئے تو انہوں بولے روڈ پہ سے گھس کے روڈ پہ آ گیا، کیا تو بھی قصہ ہے۔ ادھر ادھر پریشان ہو کے پلٹ کے اوپر دیکھے تو لکھا ہوا ہے اندر آنا منع ہے، لکھا ہوا ہے اندر آنا منع۔ تو ویسے ہی ویسا نہ ہو جائے کہ آپ آئے خالی الذہن، دین کی بات سننے کے ارادے سے آئے، لیکن جاتے وقت میں کچھ بھی نہیں سن کے جا رہے، خالی چلے جا رہے، تو فائدہ نہیں ہے۔
جو بات سنے تو توجہ سے سننا، دماغ میں بٹھانا اس کو، اس نیت سے سننا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے اور دوسرے کے سامنے اس کی تبلیغ کریں گے۔ اور میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں پر آئے ہیں، بڑی کوشش اور جدت کے ساتھ اور جہد مسلسل کے ساتھ، جہد مسلسل ہی کہنا چاہیے اس کو، کیوں کئی دن سے ارادہ کرنے کے بعد یہاں پر آئے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ میں جناب مفتی احمد عبید اللہ یاسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے کی کارروائی چلائیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے متعلق جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، سننا یہ صرف چند گھنٹوں کی محنت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کافی دنوں کی تگ و دو اور مستقل فکروں کی یہ کوشش ہے، اور مستقل فکروں کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اس نیت سے یہاں پہ بیٹھیں کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں گے، کچھ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ یاد رکھیے، جب آدمی اس جذبے سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور اس کو توفیق بھی ملتی ہے، لیکن اگر جذبہ صادق نہ ہو، بس ایک تفریح کا موقع ہے، آئے بیٹھے اور چلے گئے، تو اس سے ہم چاہے جس کا بھی بیان سن لیں، جس کی بھی تقریر سن لیں، جس سے بھی ہم استفادہ کر لیں، لیکن ہمیں اپنے اندر انقلاب لانے کا موقع نہیں ملے گا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمارے سننے کے پیچھے کوئی صادق جذبہ نہیں تھا، کوئی اچھی نیت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ رکھا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو سچی کرنے کی ضرورت ہے اور نیتوں کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جب یہاں پہ وقت نکال کے آئے ہیں تو ہمارا آنا خالی نہ ہو اور ہمارا آنا بے فائدہ نہ ہو۔ ہم آئے ہیں تو اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو۔ میں اس موقع پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں ہمارے مہمان محترم اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعہ دارالعلوم حیدرآباد کو مدعو کروں گا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب موجود ہیں۔ حضرت عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہاری محبت مجھ سے کتنی ہے؟ کیا تم اپنی مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، اپنی آل و اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نفاق سے پاک تھے، جو دل میں ہوتا تھا
وہی زبان پہ ہوتا تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہمارے درمیان رواج چل پڑا ہے، ہم زبان پہ کچھ اور بات رکھتے ہیں، دل میں کچھ اور جذبہ رکھتے ہیں، دل میں کچھ اور بات رکھتے ہیں، زبان پہ کوئی اور جذبہ رکھتے ہیں۔ ہر ایک آدمی سے ملاقات کر لیجئے، بظاہر گلے لگائیں گے، مصافحہ کریں گے، سینے سے لگائیں گے، لیکن دل نفاق سے بھرا ہوا ہوگا، حسد اور کینہ سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور صحابہ میں ایسا نہیں تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ایمان بڑھتا ہے، اگر ایمان بڑھ رہا ہے اور حضور کی مجلس سے آگے بڑھ کر گھر جانے کے بعد اگر ایمان بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تو صحابہ